السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے حقیقی خالق کے نام اور درود ہے ان کی اس خلقت پر جسے اس نے اپنی شناخت کا سبب بنایا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم السلام۔ لعنت ہے ان کے اعداء پر، غیبت پہ ان کی کر کے ذرا اعتبار دیکھ، پھر مستقل حیات میں فصل بہار دیکھ، پہلے کی مثل ہوگا وہیں بارواں ظہور، کعبے کو بار بار تو دیوانہ وار دیکھ۔ ایام بہار ہیں اور بہار دین کی حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی آمد کے ایام ہیں، اور ہمارے دلوں کی بہار اہل بیت علیہم السلام کی زیارات کر کے ہوتی ہے۔ تو ہم کربلاء مقدسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علی کے نام سے ہوتی ہے ہر صبح میری، یہ میری سانس ولائے علی سے چلتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے یقیناً آج آپ منتظر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم کربلاء مقدسہ سے آپ لوگوں کو ساتھ شریک کر کے زیارت ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوش آمدید کربلاء مقدسہ کی پاک دھرتی پر۔ خداوند متعال نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام سے ارتباط پیدا کریں۔ ارتباط پیدا کرنے کے لیے آپ امام حسین علیہ السلام چینل 4 کو روزانہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کافی سارے مومنین پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، یورپ سے، اسی طریقے سے سعودی عرب سے، دبئی سے، ابوظہبی، کافی ممالک سے ہمیں فون کرتے ہیں لوگ اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑی محبت یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ یہ محبت حقیقی محبت ہے۔ یہ دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی، اور مومنین ایک دوسرے کے ساتھ محل رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گھر ہوں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ محبت یقیناً دائمی محبت ہے، اور خوشا بحال ان لوگوں کا جو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ محبت وہ محبت ہے جو خالق کی محبت سے مل جاتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متصل ہیں، اس اعتبار سے متصل ہیں کہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ وسیلہ بنایا نہیں جاتا بلکہ وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے، وسیلے کی علامتیں بنائی نہیں جاتی بلکہ بیان شدہ علامات کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم خدا ساختہ کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ خود ساختہ بنانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا نام آیا ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے، کربلا کا نام آتا ہے ہم لوگ اپنے پرائے کے غم کو بھول جاتے ہیں، یاد آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے سانس کی روانی ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، اور ہماری فکر کا مرکز ہے، اور دنیا امام حسین کی وجہ سے ہی ہمیں پہچانتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک مومن نوحہ خان سید محسن متصل ہے، مرتبط ہے، سید محسن اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یا علیہ السلام مدد۔ اللہ علیہ مدد۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ السلام علیکم یا عبداللہ الحسین۔ مولا قبول کریں آپ کی زیارت کو۔ میں چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ آپ کی مدحت میں صرف کروں، چاہوں گا کچھ آپ بیان کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جی بسم اللہ، میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، اسے مقام سمد پہ حسین لے آئے، اسے مقام سمد پہ حسین لے آئے، نبی کے ساتھ ہوئے ہیں ہزار حج اس کے، نبی کے ساتھ ہوئے ہیں ہزار حج اس کے، جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے آئے، جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے آئے،
پکارے خوف سے اصغر کو دیکھ کر شامی، پکارے خوف سے اصغر کو دیکھ کر شامی، حسین اپنے ہی ید پہ حسین لے آئے، حسین اپنے ہی ید پہ حسین لے آئے، فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا لیکن، فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا لیکن، بقا کی آخری حد پہ حسین لے آئے، بقا کی آخری حد پہ حسین لے آئے۔ ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائیں آپ کی آواز کو، آپ کی مدحت کو، امام زمان علیہ السلام آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، سدا خوش رہیں۔ سید نظر ساہیوال سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ مولا امام کے زمین آپ کو اپنے حفظ و امان کے رکھنے، مولا سلامت رکھے۔ ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے امام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا قبول فرمائیں آپ کے ارتباط پیدا کرنے کو، اہل بیت علیہ السلام آپ کے گھر میں برکت رحمت نازل فرمائیں، جلد کربلاء مقدسہ آنا نصیب ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے یقیناً ایک محبت خلوص سے اہل بیت علیہ السلام کے اس حرم امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلاء مقدسہ میں ارتباط پیدا کرتے ہیں، اور ان کا جی بھر آتا ہے جب ارتباط پیدا کرتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان مطلوب کو پا لے تو یقیناً دل بھر آتا ہے، اور وہ مطلوب جو کہ مطلوب خدا ہے، مطلوب ملائکہ ہے، مطلوب انبیاء ہے، جو سار اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا مربوط ہیں کہ یقیناً ان کا احترام ہماری آنکھیں جھک جھک کے کرتی ہیں، جھکتی اس طریقے سے ہیں، آیا ادھر یہ نام، ادھر آنکھ نم ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، امام حسین علیہ السلام کا نام ہمارے دلوں کی دھڑکن، امام حسین علیہ السلام کا نام آیا دل بھر آیا، اور مومنین اشکبار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں، یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں قریب جا کے آج ہماری آنکھیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان مستقل رہتا ہے، ایک اثر بدل جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، عشق کا رنگ ہی دوبالا ہے یہاں پہ، عشق ہر روز ایک نئے انداز میں واضح ہوتا ہے، کبھی خوشی کی صورت میں، کبھی غمی کی صورت میں، کبھی یاد کی صورت میں، کبھی حسرت کی صورت میں، کبھی پیار کی صورت میں، کبھی کسی کی دعا کی صورت میں۔ مومن دعا کے لیے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، ہم سے فہیم عباس صاحب حیدر آباد سے، نوحہ خوان، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا سار اللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ میں چاہوں گا آپ کا وقت زیادہ میں صرف کروں آپ سے مدحت سننے میں، آپ کی مترنم آواز میں چاہوں گا مولا کا ذکر کیجئے۔
بسم اللہ. جی بسم اللہ شروع کریں. بسم اللہ جی. حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے. جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، نانا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کی آواز میں نہ پر خدا کی قسم، سرحد دین پر خدا کی قسم، علم والے کی پہرہ داری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائیں، صحت ہو، تندرستی ہو. بہت شکریہ آپ نے کربلاء مقدسہ کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. مولا آپ کو عزتیں دیں، صحتیں ہوں، جلد کربلاء مقدسہ میں آئیں اور ہمارے اصلاحی پروگرام میں خود شامل ہوں تاکہ ہم آپ کی آواز بالمشافہ سنیں. مولا آپ کی زیارت اور آپ کے اس ذکر کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. عزتیں ہوں، صحتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، مولا کے منتظرین میں شمار ہوں. مولا آپ کو عزتیں دیں. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے خلوص سے، اور میں نے دیکھا ذاکرین، خطباء، سلام کرنے والے، مومنین، حسرتیں رکھنے والے، زیارت کی دعائیں کرنے والے. یقین جانیے میرا شوق ذاتی جو ہے نا، میں تقریریں کرنا چاہتا ہوں، لیکن مومنین جب یہاں پہ اتصال ارتباط پیدا کرتے ہیں، میں یقین جانیے میرا دل ان کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے میں ان کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کربلا دور ہے. دل بھر آتا ہے انسان کا، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک فرحت جذبات ہے، جذبات میں ایک فرط جذبات ہے، ایک فرحت جذبات ہے. یہ وہ جذبات ہیں ہمارے امام حسین علیہ السلام سے کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لیکن دل کے اندر سکون آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی فکر ہمیں سکون لے کر آتی ہے. ذاکرین جب پڑھ لیتے ہیں، یقین جانیے ہم وقت آپ کی شان کے مطابق کم دے سکتے ہیں. میں بہت متاسف ہوں اس بات پر، آپ کو وقت کم دیتے ہیں ہم کیونکہ مجبور ہیں. دوستان، سیدہ دعا زہرا صاحبہ ملتان سے، السلام علیکم.
وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دعا کے لیے کہنا چاہ رہی تھیں، چند دن سے فون کر رہی ہیں، دیکھیے یقیناً تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی جو دل کی خواہشیں ہیں پوری ہوں۔ مولا آپ کو صحت، سکھ، تندرستی دیں، آپ کے بال بچوں، گھر بار کی جو پریشانیاں ہیں دور ہوں، امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں شمار ہوں، اور مولا آپ کو جلد کربلاء مقدسہ آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سلامی۔ ایک دوسرا ٹیلی فون ہے۔ السلام علیکم۔ نوحہ خان وسیم عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ سرکار خیریت سے آپ؟ کرم ہے، بی بی کا احسان ہے۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا جمین شہداء کربلاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ چاہوں گا زیادہ وقت آپ سے مدحت سننے میں صرف کروں، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی کلام مولا امام حسین کے حضور۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ خدا خدا ہے بشر کو بچانے آتا ہے، خدا خدا ہے بشر کو بچانے آتا ہے، حسین عبد ہے لیکن خدا بچاتا ہے، خدا خدا ہے بشر کو بچانے آتا ہے، خدا کا نور چراغوں میں ڈھونڈنے والوں، خدا کا نور چراغوں میں ڈھونڈنے والوں، حسین دیپ بجھا کر خدا دکھاتا ہے، خدا خدا ہے بشر کو بچانے آتا ہے، خدا کے دین کے زخموں کی ہر دوا کے لیے، خدا کے دین کے زخموں کی ہر دوا کے لیے، حسین خاک کو کھا کے شفا بناتا ہے، خدا خدا ہے بشر کو بچانے آتا ہے، خدا کو پانے کی دل میں آرزو تو سنو، خدا کو پانے کی دل میں آرزو تو سنو، حسین جس کو ملے وہ خدا کو پاتا ہے، خدا خدا ہے بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، عزتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، سکھ ہو، چین ہو،
یقیناً آپ لوگوں کی ایک محبت بھری آواز سن کے دل واقعاً اسی پرانی ماتم داریوں، انہی سینہ زنیوں میں، انہی ذکر اہل بیت علیہ السلام میں جو کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لوٹ گیا ہے۔ یقیناً کربلاء مقدسہ میں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ عزاداری ذکر ہر وقت میسر ہے، معین ہے، موجود ہے، لیکن ایک بچپنوں کی یادیں جو ہوتی ہیں نا، بزرگ نوحہ خان، بزرگان، یقیناً ان کی زبان میں خدائے متعال نے ایسی تاثیر رکھی ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے۔ ان کی زبان میں وہ خلوص ہے، ان کی زبان میں وہ اثر ہے جو کہ ان کی سال ہا سال ریاضتوں پر محیط ہے۔ یہ خلوص سے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی اور دنیاوی چیزوں کے۔ ایک خواہش ہوتی ہے حسین مولا اہل بیت علیہ السلام، معرفت اہل بیت علیہ السلام، ماتم داریاں، سینے زنیاں۔ یقین جانیے یہ ماتم داروں کی زندگی وہ پرخلوص زندگی ہے جس کے اندر صرف اور صرف ان کی چاہت ہے سینے پہ ہاتھ آ جائے۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ خلوص اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہو جائیں، اہل بیت علیہ السلام سے اظہار خلوص کر لیں، اور ان کا خلوص یقیناً اللہ جانتا ہے اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی شعراء کو گھر میں بلا کے انہیں ذکر کی دعوت دی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کبھی بھی باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر والے گھروں میں رہ کر معصوم علیہ السلام فرزدق جیسے شاعر کو بلا کر گھر میں ذکر اہل بیت علیہ السلام سنا کرتے تھے، اور اس خلوص میں اپنے گھر والوں کو بھی پردے کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ فرزدق نے شعر پڑھنا شروع کیے، مولا امام رضا علیہ السلام نے خوب گریہ کیا، اور اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں خلوص کی آواز جہاں سے بھی ہو، جس زبان میں ہو، جس ملک سے ہو، جس وطن سے ہو، جس بلاد سے ہو، جہاں سے بھی ہو، یہاں پہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہیں۔ حجت ہوتی ہی وہ ہے جو شاہد ہو، جو مبشر ہو، جو نذیر ہو۔ ایسے نذیر دو طرح کا، ایک ذال سے ہے، ڈرانے والے ہیں، ایک روئے سے ہے، وہ مثال، یہ اللہ کی مثال ہیں۔ مثال مثل والی نہیں، مثل والی ہیں۔ اللہ کی سب صفات کو آشکار کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ وہ اللہ کی صفات رزق دینے والی، عطا کرنے والی، صحت دینے والی، اللہ کا سب کچھ ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم پر نازل ہوتا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ ہماری آنکھوں میں ایک اور شام آ گئی، ہماری آنکھوں میں ایک اور وقت گزر گیا، ہمارا وقت گزر گیا، شام کا وقت آ رہا ہے۔ یقیناً حجت خدا کی محبت ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ دعا گو ہیں حجت خدا کو دیکھنا نصیب ہو، ایک ایسی شام نصیب ہو، مولا کا ظہور ہو، مولا کا قرب نصیب ہو، اور دعا مانگ رہے ہوں مولا اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔